معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا مسلسل فلسطینی پر اور غزہ کے مسلمانوں پر حملہ جاری ہے۔ فلسطینی اور غزہ پر اسرائیل کی جانب سے یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، اور اب تک جو کہ آج 26 دسمبر ہے مسلسل جنگ جاری ہے، اور اسرائیل کا حملہ فلسطینی پر اور غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل کے حملے سے کتنے فلسطینی اور کتنے غزہ کے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کل آنکڑے کیا ہے، کل تعداد کتنی ہے، اور کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی خواتین شہید ہوئی ہے، کتنے مرد حضرات شہید ہوئے ہیں اور کتنے بچے شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ شاعر جو تھے، وہاں کے جو شعراء حضرات تھے، ان میں سے کتنے نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اور جو صحافی جرنلسٹ تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ہر ایک اعتبار سے ہم آپ کو تفصیلی آنکڑا بتلائیں گے کہ کتنے لوگوں نے شہادت پائی ہے، اور اس میں کتنے بچے ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں، کتنے شعراء حضرات ہیں، کتنے علماء کرام ہیں، اور کتنے صحافی ہیں۔ ساری تفصیل ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے، فلسطینی شہیدوں کی محبت میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سے ہمیشہ جڑے رہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ معزز ناظرین، فلسطینی کے حملے سے فلسطینی جو اسرائیل کے حملے سے دوچار ہے، اگر آپ اس کی کہانی کو سنیں گے، فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کی دردناک کہانی ہے، خون سے لبریز کہانی ہے۔ اگر آپ ان کی داستان کو سنیں گے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں، کیسی گھڑی ہے، کیسی آزمائش کی گھڑی سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی ویڈیو کو دیکھ لیں گے، اگر آپ ان کی کہانیاں، ان کی درد کی داستان اپنی کانوں سے سنیں گے تو آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے، چونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ سب سے پہلے انسانیت پہلے ہوتی ہے، انسانیت کے بعد کبھی دھرم آتا ہے کہ وہ کس دھرم کا ہے، وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے، برہمن ہے، یہ کون سے ذات سے تعلق رکھتا ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ آج جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑی قوتیں ہیں، وہ انسانیت کے حقوق کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی گوشے میں جب مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو یہ طاقتیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ وہ انسانیت کے تحفظات کے بجائے وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالمی کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ مظلوم فلسطینی اور غزہ کی کہانی سنیں گے تو آپ بھی بے چین ہو جائیں گے، آپ کے دل بھی ہل کر رہ جائے گا کہ مسلمانوں پر، غزہ کے فلسطینی مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔
کھانے کے لیے آفت ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بعض ممالک جو کھانے کی چیزیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اسرائیل اور دوسرے دشمن ممالک اس میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، وہ چیزیں مظلوم فلسطینیوں اور غزہ کے بچوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ سوچئے ذرا سا، ایک گھڑی آپ تنہائی میں کھڑے ہو کر سوچئے، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں ذرا سوچئے کہ ان کے اوپر حالات کیسے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ہم وہاں کے آنکڑے بتلاتے ہیں۔ آج تک جو آنکڑے پیش آئے ہیں، 7 اکتوبر سے لے کر آج 26 دسمبر ہے، اب تک کی ہم رپورٹ آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا لا رہے ہیں، بلکہ فلسطین کی وزارت خارجہ اور غزہ پٹی کے وزارت صحت نے یہ رپورٹ دی ہے اور جاری کیا ہے۔ کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے جو اسرائیل کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اس میں شہداء کی کل تعداد، جتنے شہید ہوئے، مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، جتنے شہید ہوئے، اس کی کل تعداد جو ہے 20,258 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زخمیوں کی تعداد 53,688 ہے۔ 53,628 لوگ زخمی ہیں، برے حالات میں اسپتال میں، ایسے اسپتال کے اندر ہے جہاں دوا موجود نہیں ہے، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ڈاکٹر کو شہید کر دیا گیا، کلینک کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کیسی زندگی گزر رہی ہوگی ان زخمیوں کی؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، کیسی زندگی گزر رہی ہوگی غزہ فلسطین کے زخمیوں پر۔ وہ بھی تو خیر ہمارے بھائی ہیں، انسانی اعتبار سے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری دعاؤں کے وہ محتاج ہیں، ہماری امداد کی اس کو ضرورت ہے۔ اور ایسے حالات سے دوچار ہے، لیکن جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اب تک سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کی کچھ پری نہیں ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی کچھ پری نہیں ہے۔ اللہ ان مسلم ممالک کے رہنماؤں کو توفیق دے کہ ذرا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی آہوں اور درد کو اور بکا کو، رونے کی آواز ان کے کانوں تک سنے، تاکہ کچھ بیداری پیدا ہو اور ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اللہ ان کو توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا، اب تک زخمیوں کی تعداد 53,688 ہے۔ یہ تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے، بلکہ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس میں بچے بھی شہید ہوئے، خواتین بھی شہید ہوئی، مرد حضرات بھی شہید ہوئے۔ حفاظ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا، رچایا، یاد کیا، ایسے حفاظ بچے کو بھی دردناک طریقے سے گولی بارود کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ اس میں 13 شاعروں کو بھی شہید کر دیا۔ شعراء کرام تھے، ان کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔
صحافی جو رپورٹنگ کر رہے تھے، جو زمینی حالات سے پوری دنیا کو آگاہ کر رہے تھے، بتلا رہے تھے، ان ظالموں نے فلسطین اور غزہ کے زمینی رپورٹروں کو بھی شہید کر دیا، مار دیا، گرا دیا، قتل کر دیا۔ 101 صحافی کو اب تک شہید کر دیا گیا۔ اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ایک اور رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ 5 سال سے کم عمر 3,35,000 بچوں کو کھانا میسر نہ ہونے کی وجہ سے 3,35,000 بچے مرنے کے قریب ہے۔ قحط سالی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بچے 3,35,000 بچے بالکل شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان کے لیے زندگی کی کوئی سبیل مہیا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، ہم نے آپ کو آنکڑے بتلا دیے۔ اگر آپ کو ان شہداء سے محبت ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مظلوم فلسطینی بھائیوں، غزہ کے بھائیوں کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جنگ بندی کی کوئی صورت پیدا فرمائے، یا یہ کہ فلسطین اور غزہ کو اسرائیل پر فتح نصیب کرے، کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فلسطینی اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my message